اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان اور بہت بڑا فضل نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس عاجز اور گنہگار کو، جو یقیناً اور حقیقتاً گناہوں کے دلدل میں ڈوبا اور پھنسا ہوا، اس نے اپنے فضل سے پھر ایک مرتبہ اپنے اور اپنے حبیب کے دربار کی حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ جس کی بنا پر دو جمعہ آپ کی خدمت میں غیر حاضر رہا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کوئی دعا ایسی نہیں جس میں آپ حضرات یاد نہ آئے ہو۔ حرمین شریفین کی دعاؤں میں اور مدینہ منورہ روضہ اقدس کے دربار میں جب حاضر ہوتا
تو آپ تمامی حضرات کی جانب سے دربار رسالت و اقدس میں سلام پیش ہوتا. اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی طرف سے دعا سے بڑھتی کوئی ہدیہ نہیں ہے. اور وہ بھی کسی خاص ایسے مقدس اور مستجاب جگہ میں دعا میں اگر کوئی یاد آ جاتا ہے تو اس سے بڑی سعادت کی بات بھی کوئی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض موقع تو ایسے بھی ہوتے ہیں یاد کر کے دعا کرنا پڑتا ہے، اور بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ تصور بھی نہیں ہوتا لیکن اچانک کسی کا یاد آ جاتا ہے. اور مقدس مقام میں جا کر کسی کا یاد کر لینا یہ معمولی بات نہیں ہے. امت محمدیہ کے فضائل میں سے یہ بھی فضیلت ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں صرف اور صرف میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرش تک کا سفر کیے. اور یہ بات واضح بھی ہے، عیاں بھی ہے، سب جانتے ہیں، خصوصیات نبی میں داخل ہے. سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں رکھ کر بات کیا. میرے نبی کی شان یہ ہے کہ میرے نبی کو اللہ نے اپنے دربار میں بلا کر بات کیا. عرش تک کا سفر ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے، ڈائریکٹ ہم کلامی کا شرف اللہ کے نبی کو حاصل ہوا، اور بہت ساری باتیں ہوئیں، اور وہاں اللہ کے نبی نے اپنی پوری امت کو یاد کیا. صاف طور پر علماء لکھے ہیں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس امت کا نبی اپنی امت کو وہاں یاد کیا جہاں کسی نبی نے اپنی امت کو یاد نہیں کیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ ارے آ رہی نہیں آ رہی؟ 1,24,000 ہو یا 1,80,000 ہو یا اس سے زیادہ ہو، واللہ عالم بالصواب، جتنے انبیاء گزرے ہیں ایک میرے نبی کو چھوڑ کر جتنے انبیاء، سب نے اپنی امت کو اپنے گھر میں یاد کیا، اپنی مسجد میں یاد کیا، زمین میں یاد کیا، سفر میں یاد کیا، حضر میں یاد کیا، فلاں اور فلاں جگہ یاد کیا. لیکن ہمارا نبی وہ ہے جو اپنی امت کو صرف زمین ہی میں یاد نہیں کیا، جب سفر عرش کا ہوا وہاں بھی اپنی امت کو یاد کیا. مقدس مقام میں کسی کو یاد کر لینا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، بڑی فضیلت کی بات ہوتی ہے، بڑے شرف کی بات ہوتی ہے. اور ہمارے لیے اس زمین میں مقدس مقامات صرف 2 ہیں، ایک مکہ اور دوسرا مدینہ. اس کے بعد دوسرے مقامات کا درجہ ہوتا ہے، اور وہاں اگر کوئی کسی کو یاد کر لیتا ہے تو اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات نہیں.
اور وہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ جانے والا آدمی پڑھا لکھا ہو کہ ان پڑھ، دعا کرنے کا طریقہ جانتا ہو کہ نہ جانتا ہو، لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے خدا کی قسم اسے امت یاد آ جاتی ہے۔ یہاں ہمارے پاس پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کھانا ہے، مشروبات ہیں، کچھ چیزیں دینے کی ہیں، سب ہے۔ دینے کا جب وقت آتا ہے تو کبھی دل کے اندر بخالت بھی آ جاتی، اتنا کیا دینا اسے، اتنا کیا دینا اسے، یہ کئی کو دینا، وہ کئی کو دینا یہاں۔ لیکن وہاں جانے کے بعد جب دعا کا وقت آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ میری اپنی کیفیت ہے، دوسرے حجاج کا بھی یہی حال ہوگا، اور پہلے کے بھی اور آپ کا بھی یہی حال ہوگا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعا کے موضوع پر آدمی وہاں بخیل نہیں سخی ہو جاتا ہے۔ موضوع جب دعا کا آتا ہے آدمی وہاں بخیل نہیں ہوتا، وہاں سخی ہو جاتا ہے۔ چلو بھی اسے بھی دعا کریں گے، اسے بھی دعا کریں گے، اسے بھی دعا کریں گے۔ کچھ لوگوں کو یاد کر کے دعا کرنا پڑتا ہے تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دور دور تک کبھی ہم کو ہمارے شہروں میں یاد نہیں آتے، ہمارے ماحول میں یاد نہیں آتے، ہمارے حالات میں یاد نہیں آتے۔ اچانک ایسے حضرات بھی وہاں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں وہ لوگ یاد آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یاد کرنا ہمارا کام ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو یاد دلانا خدا کا کام ہوتا ہے۔ دو کام ہوتے ہیں، ایک مکے میں اور ایک مدینے میں۔ مکے میں دعا کرنا، مدینہ منورہ میں سلام پیش کرنا۔ مدینہ بھی دعا کا مقام ہے، لیکن خاص وہاں پر جو کام ہوتا ہے وہ سلام عرض کرنا نبی کے دربار میں۔ تو دل چاہتا ہے کہ ہم ہمارے اس دوست کی طرف سے بھی نبی کی خدمت میں سلام عرض کریں، اس دوست کی طرف سے بھی سلام عرض کریں، ان کی طرف سے بھی سلام عرض کریں، ان کی طرف سے بھی سلام عرض کریں، ہمارے اپنے پڑوسیوں کی جانب سے سلام عرض کریں، ہمارے اپنے دوستوں کی جانب سے سلام عرض کریں، ہمارے اپنے شہر اور ہماری مسجد کے مصلیوں کی جانب سے سلام عرض کریں۔ دو ہی کام مکے میں ہمیشہ دعا ہی دعا ہوتی ہے، تو دعا کے وقت میں پوری قوم یاد آ جاتی ہے، دوست احباب یاد آ جاتے ہیں۔ اور جب سلام کرنے کا وقت آتا ہے دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت ابو بکر کی خدمت میں، حضرت عمر کی خدمت میں، وہاں سب کی طرف سے سلام پیش کرنے کے لیے دل چاہتا ہے۔ اور آپ حضرات کی طرف سے دو کام بھی ہوئے، ایک دعا بھی ہوئی الحمدللہ، دوسرا سلام بھی پیش ہوا۔ کوشش کریں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ وہ موقع عطا فرمائے کہ آپ ڈائریکٹ پہنچ کر وہاں سلام عرض کریں، ڈائریکٹ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر آپ حضرات دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دو شہروں کی محبت مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایسی ڈال دی ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ایک مکے کی محبت، دوسرا مدینہ منورہ کی محبت۔ ابھی آ کر اترتے ہیں، 2 دن نہیں گزرتے دل چاہتا ہے کہ پھر کوئی بہانہ مل جائے تو پھر چلے جائیں۔ اسی لیے قرآن نے کعبۃ اللہ کی جب تعریف کرتا ہے، اس کا نام بیان کرتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں، کعبۃ اللہ کی جب تعریف کرتا ہے، بیان کرتا ہے تو ایک لفظ استعمال کرتا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مثابہ بنایا، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنایا۔
دو لفظ استعمال کیے، ایک مثابہ، کیا لفظ؟ مثابہ، قرآن پاک کا پہلا پارہ ہے، دوسرا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کے اندر کعبۃ اللہ کی اس تعریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، بیت سے کعبۃ اللہ مراد ہے، بیت گھر، پہلا گھر روئے زمین کا، زمین وہیں سے پیدا ہوئی، کعبۃ اللہ جہاں ہے وہیں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا، پہلے پیدا کر کے پھیلایا۔ مبتا، منبع، پہلا ماخذ وہیں سے، ایک نقطے کی شکل میں زمین تھی، اس کے بعد پوری زمین پھیل گئی۔ پہلا جو نقطہ زمین کی شکل میں تھا وہ کون سی جگہ؟ وہ کعبۃ اللہ۔ اسی لیے آج میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک عجیب بات آئی، پورے روئے زمین میں زلزلہ آ سکتا ہے لیکن کعبہ جہاں ہے وہاں زلزلہ نہیں آ سکتا، کیونکہ ہوا کے جھونکے میں ٹہنیاں اور پتے تو ہلتے ہیں لیکن درخت ہلتا نہیں، کیونکہ درخت مضبوط ہوتا ہے اور ٹہنیاں ذرا کمزور ہوتی ہیں۔ درخت جو بیچ کا جو شاخ ہوتا ہے وہ ٹہنی ہے، اس کے آزو بازو ٹہنیاں ہوتی ہیں، وہ مضبوط ہوتا ہے، زمین میں پکڑا ہوا ہوتا ہے، ہوا کے زور سے وہ ہلتا نہیں، لیکن ٹہنیاں اور پتے ہلتے ہیں، اور پورے روئے زمین کو ٹہنیاں اور پتے بنا دیں گے تو زبردست تنا جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی جگہ ہے۔ پوری روئے زمین کو پکڑی ہوئی ہے وہ جگہ۔ پہلا، ان اول بیت وضع للناس، اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کی تعریف کرتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے اس گھر کو مثابہ بنایا اور امن والا بنایا۔ دو لفظ آگے، میں دوسرے لفظ کی پہلی تشریح کروں گا، پہلے لفظ کی بعد میں۔ امن کی جگہ بنایا، امن، ایسا امن، ایسا امن جس کی کوئی حد نہیں۔ آپس میں انسانوں کو لڑتے ہوئے دیکھا نہیں جاتا، وہاں لڑتے بھی ہیں، جو حق پر ہوتا ہے وہ مسئلے کو سلجھانے کے لیے معافی مانگتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بائی چانس کبھی کبھی کہیں کہیں لڑائی ہو جاتی ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ، شیطان تو ہر جگہ ہے۔ کہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ مکے میں شیطان نہیں ہے، مدینے میں شیطان نہیں ہے، شیطان تو ہر جگہ ہے، بلکہ پاورفل عبادت جہاں ہوتی ہے وہاں شیطان ہوتا ہے۔ سادی سیدھی عبادت جہاں ہوتی ہے وہاں شیطان نہیں ہوتا، پاورفل عبادت جہاں ہوتی ہے وہاں شیطان ہوتا ہے۔ سادے سیدھے نماز پڑھنے والے لوگوں کے پیچھے اتنا شیطان نہیں ہوتا جتنا اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ حضرت مجدد ملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنا نمازوں میں وسوسہ پیدا ہوگا سمجھ جاؤ کہ تمہاری نماز اتنی زیادہ قبول ہے۔ آپ سوچیں گے یہ الٹی گیت ہے، یہ نمازوں میں جتنا وسوسہ پیدا ہوگا سمجھو کہ تمہاری نماز اتنی زیادہ مقبول ہے، کیونکہ شیطان وہی چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، چور وہی چرانے کی کوشش کرتا ہے جہاں مال ہوتا ہے۔ ہمارے جیسے گنہگار نماز پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے، شیطان بھی یہ سوچ کر خاموش پڑھ لیتا ہے تو پڑھیا تو بھی قبول نہیں ہوتی، پڑھ لے، نہ تیرا قیام سیدھا، نہ تیرا رکوع سیدھا، نہ تیرا سجدہ سیدھا، نہ قیام میں تلاوت ہے، نہ رکوع میں تسبیح ہے، نہ سجدے میں تسبیح ہے، نہ قاعدے میں التحیات ہے، نہ درود ہے، تو کھڑتا یہاں پڑھتا تو کچھ نہیں، سوچتا تو پورا بنگلور ہے، تیرے پیچھے رہ کر میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں؟ تو پڑھیا تو بھی برابر، نہیں پڑھیا تو بھی برابر، چل
اب امام صاحب جب نماز پڑھیں گے تو ایک نہیں 17 شیطان آ جائیں گے، کیونکہ قیام شریعت کے مطابق، رکوع شریعت کے مطابق، سجدہ شریعت کے مطابق، قاعدہ شریعت کے مطابق، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہے، ضم سورہ پڑھا جا رہا ہے، تسبیح پڑھی جا رہی ہے، اتحیات پڑھا جا رہا ہے، نماز میں کھڑ کر خدا ان کو دیکھ رہا ہے، وہ خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ایسی نمازیں شیطان کو ہضم نہیں ہوتی، پیچھے بار 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 آتا ہے، کبھی بیوی کا ٹینشن ڈالتا ہے، کبھی بچوں کا ٹینشن ڈالتا ہے، کبھی دکان یاد دلاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز یاد دلاتا ہے۔ چور کی بھی ایک عادت ہوتی ہے، دنیا میں چور آپ دیکھے ہوں گے، کسی غریب کے گھر میں کبھی چوری ہوئی ہے؟ چوری جب ہوتی ہے تو مالداروں کے گھروں میں چوری ہوتی ہے۔ اور شیطان بھی حملے اولیاء پر، مخلصین پر، مصلحین پر، اچھے لوگوں پر کرتا ہے، گنہگاروں پر شیطان اتنا حملہ نہیں کرتا۔ جتنی زیادہ مقدس مقام ہوتا ہے وہاں اتنا ہی زیادہ شیطان ہوتا ہے۔ یہ مسجد ہے، یہاں کون ٹی وی ویڈیو پکڑ رہا، سیلفی لے رہا؟ آپ مکہ مدینے میں دیکھیں گے، اب تو مجھے تو یہاں تک میں نتیجے میں پہنچا ہوں کہ حرمین شریفین کے باتھ روم میں بھی شاید پکڑتے ہوں گے۔ لگا دیا شیطان پیچھے، لگا دیا پیچھے شیطان۔ بنگلور میں رہو، کرناٹک میں رہو، انڈیا میں رہو، فلاں جگہ رہو، تمہارا مسئلہ تم صرف حل کر سکتے ہو، لیکن مکہ اور مدینہ دو ایسے شہر ہیں وہاں صرف تمہارے مسئلے حل نہیں ہوتے، تم جس کو یاد کرتے ہو ان کے مسئلے بھی حل ہو جاتے، اس لیے شیطان پیچھے پڑا ہے۔ کسی کو خریدی کے پیچھے لگا دیا، کسی کو سیلفی کے پیچھے لگا دیا، کسی کو بیوی کے پیچھے لگا دیا، کسی کو بچوں کے پیچھے لگا دیا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت وہاں بھی شیطان ہے کیا؟ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں شیطان نہیں؟ جہاں مسلمان ہے، جہاں عبادت ہے، جہاں خلوص ہے، وہاں شیطان ہے۔ چاہتا ہے وہ عبادت برباد کرے، اور وہ بھی ایسی ویسی جگہ بھی نہیں ہے۔ 1 رکعت نماز پڑھیں گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب۔ 1 روزہ رکھیں گے 1,00,000 روزے، 1 ریال 1 روپیہ وہاں پر کسی غریب کو دیں گے 1,00,000 روپے کا ثواب، ثوابت۔ بعد عقل مند ایسے ہی مجھے ایک جنا پوچھا، حضرت یہاں 1 وقت کی نماز پڑھے تو کتنا ثواب حضرت؟ میں بولا 1,00,000۔ ویسے تو مشہور ہے، روایت مشہور ہے، بچہ جانتا ہے۔ ویسا کہ تو حضرت میرے نمازاں یکشٹا ہو گئی ہی حضرت۔ واہ رے واہ، اس کے نمازاں یکشٹا ہو گیا کہتے۔ ثواب الگ ہوتا ہے، ادا الگ ہوتا ہے، ثواب الگ، ادا الگ۔ 1 وقت کی نماز پڑھیں گے، ادا تو 1 ہی وقت کی ہوگی، لیکن ثواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں 1,00,000 کا۔ مدینہ منورہ میں 1 وقت کی نماز پڑھیں گے 50,000 نمازوں کا ثواب، ادا نہیں۔ اگر کوئی وہاں 10 دن رہ کر آ گیا، 1 دن میں 5 وقت کی نماز کا ثواب ہے، 10 دن میں 50، اب 50 کو 1,00,000 میں ضرب دیں گے، 50,00,000 نمازوں کا ثواب، اور اپنی 80-70 سالہ زندگی کو حساب لگاتا ہے، نمازیں زیادہ ہو رہے ہیں، یہ بھی شیطان کا حملہ ہے۔ ثواب الگ چیز ہے، ادا الگ چیز ہے۔ شیطان وہاں بھی آ جاتا ہے، وہاں بھی حملہ کرتا ہے،
وہاں زیادہ حملے ہوتے ہیں. وہاں کے ماحول میں جو بچ جاتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ سارے عالم میں وہ بچ جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج فرض ہے خاص ایام میں، لیکن حج کرنے والا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کوئی برا کام نہ کرے، کوئی کھلم کھلا گناہ نہ کرے اور کوئی جھگڑا وغیرہ نہ کرے، تب جا کر اس کا حج قبول ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی گناہ ہو سکتا ہے، وہاں بھی کھلم کھلا گناہ ہو سکتا ہے، وہاں بھی لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں. لیکن امن کا یہ حال ہے، لڑائی جھگڑا اگر ہوتا ہے تو لازمی بات ہے دو لڑنے والے مسلمانوں میں ایک حق پر ہوتا ہے اور ایک ناحق پر ہوتا ہے، تبھی تو جا کر لڑائی ہوتی ہے. دو حق پر ہو تو لڑائی کہاں ہوگی؟ ایک حق پر ہوگا، ایک ناحق پر ہوگا. لیکن ہم نے وہاں کا ماحول دیکھا، ایسے امن کی جگہ ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو اس زمین کے تقدس کو سامنے رکھ کر، وہاں کے احترام کو سامنے رکھ کر، وہاں کی عظمت کو سامنے رکھ کر، کعبے اور مدینہ منورہ کی نسبت کو سامنے رکھ کر، حق پر رہنے والا آدمی مسئلے کو سلجھانے کے لیے فوراً خود بڑھ کر معافی چاہ لیتا ہے. یہ تفسیر ہے امنا کی. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو مکے میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا. اب مفسرین کرام فرماتے ہیں مکے میں داخل ہونے والا کون؟ صرف انسان نہیں، یہاں انسان داخل ہو گیا وہ بھی امن میں آ گیا، جنات داخل ہو گئے وہ بھی امن میں آ گئے، یہاں پر قاتل داخل ہو گیا وہ بھی امن میں آ گیا، یہاں تک کہ یہاں کوئی جانور داخل ہوتا ہے تو وہ بھی امن میں آ گیا. اور ہم نے دیکھا وہاں جانوروں کا اطمینان بھی دیکھا، جانوروں کا اطمینان دیکھا. ایک مکے اور مدینے میں جگہ بجگہ آپ کو کبوتروں کے غول ہی غول ملیں گے. غول مطلب زیادہ کبوتر کے حصے، لوگ یہاں سے لے کر جاتے ہیں، دانہ لے کر جاتے ہیں، وہاں بھی دانہ ڈالتے ہیں، لے کر دانہ ڈال. 1 ریال میں دانہ، 2 ریال میں دانے کی پیکٹ ملتی ہے. اور کبوتر پالنے والے ہمارے نوجوان تو بنگلور میں، انڈیا میں بڑے شوقین ہوتے، کبوتر کیا کھاتا، اسے کیا پسند سب بھی معلوم ہے. مجھے ایک صاحب بولے حضرت بنگلور سے لے کر آئے تو یہ گیہوں یہ جوار لے کر آؤ کو حضرت پٹانے کے دانے لے کر آؤ، کبوتراں کو بہت پسند. اب میں بھی لے کر جاتا کبھی، خالی لے کو جانا ڈالنا ہوگا اتات، اس میں بھی عقیدے جوڑتے. من نے پوچھا ایک آدمی حضرت دانے کئی کو ڈالتے سو؟ حضرت کھانے. اب کبوتر وہاں کا کھاتے وقت دیکھتا کہ میڈ ان انڈیا بول کو ڈالتے کئی کو کھانے. حرم کا کبوتر ہے، مکے کا کبوتر ہے، مدینے کا کبوتر ہے، نسبت بڑی ہے. وہاں کے ذرے کی جب نسبت بڑھ جاتی ہے تو کبوتر کا کیا کہنا. اور قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں کا جو کبوتر ہے وہ ایک ہی خاندان کے کبوتر ہیں. جتنے کبوتر ہیں مکے اور مدینے میں، جتنے کبوتر ہیں ایک ہی خاندان کے کبوتر ہیں. دوسرے کسی خاندان کا کبوتر وہ رہتا بھی نہیں، آتا بھی نہیں، اگر آ بھی جاتا ہے ہماری طرح واپس ہو جاتا ہے. اچھا وہ کون سا خاندان کا کبوتر ہے؟ سید ہے کہ پٹھان ہے کہ دکنی ہے کہ لبا ہے کہ؟ ہمارے انسانوں میں خاندانہ ہے، کبوتروں میں خاندانہ نہیں. وہ ہے ہزاروں کبوتر ہیں مکے میں، ہزاروں کبوتر ہیں مدینے میں، وہ ایک ہی خاندان کے کبوتر ہیں. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں 13 سال تک نبوت کا کام کر کے اللہ کا حکم پا کر جب مدینے کی طرف ہجرت کیے، 3 دن غار ثور میں رہے. کتنے دن؟ غار ثور
ایک پہاڑ ہے جس کا نام سور، وہ پہاڑ میں ایک غار ہے، اس کا نام غار سور، سور کا غار۔ الحمدللہ مجھے اس سے پہلے جانے کا موقع ملا، کیونکہ عمرے میں وقت بہت کم ہوتا ہے تو وہاں جانے آنے میں وقت لگ جاتا ہے، کیونکہ 5000 فٹ کا پہاڑ ہے وہ، 5000 فٹ کا پہاڑ۔ ہمیں انڈیا والے کم سے کم 2500 لیٹر دودھ تو پینا، 5000 فٹ۔ ابھی یہ دور میں گڑگے ساتھ دیتے ہیں ہمارے، چڑھ کر اتر گئے تو 2 دن تک چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں جوش دکھاتے ہیں نوجوان، حضرت تمہیں لے کو جانا، حضرت تمہیں لے کو جانا، حضرت لے کو جانا، خالی طواف کر دل کو آگے کے بعد جب تک اٹھاتے نہیں اٹھتا نہیں۔ یہاں جو جوش دکھاتے ہیں دیکھو، واہ 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 واہ، وہاں کے صحابہ کرام جو آرام کر لے کو ہی نا، انہوں ڈر جاتے ہیں، کہا ہمارے سے زیادہ عبادت انہیں کر ڈالتا کی بول کر۔ لیکن ایک طواف، ایک صحیح، ایک عمرے کے بعد ہماری پوری طاقتیں جواب دے دیتی ہے۔ جانا ہے ان مقامات میں تو پوری فرصت کے ساتھ جانا، پورے اطمینان کے ساتھ جانا۔ ابھی میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں، مثابت اور امنا پر بات کر رہا ہوں، دانے پر بات آ گئی۔ کئی مختلف پہاڑیں ہیں وہاں پر، یہاں بھی ہی نہیں دادا پہاڑ، نانا پہاڑ، چچا پہاڑ، لیکن یہاں کے پہاڑوں میں وہاں کے پہاڑوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں کے جتنے پہاڑ ہیں صرف پہاڑ ہیں، لیکن یہاں کے پہاڑوں کی عظمتیں جھوٹی ہیں۔ وہاں جتنے پہاڑ ہیں سب پہاڑ ہیں، لیکن وہاں کی عظمتیں سچی ہیں۔ کسی پہاڑ میں کوئی شرک نہیں، وہاں کی حکومت شرک اور بدعت سے روکتی ہے، پھر بھی یہاں سے جانے والے لوگ زبردستی وہاں شرک میں مبتلا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ تو یہاں کی عادت پڑ کو ہے نا، کسے دیکھے اسے بوسہ دینے کی، کسے دیکھے اس کے سامنے جھکنے کی۔ کئی مرتبہ میں نے کہہ دیا، شاید یہ بات بول کر کافی عرصہ ہو گیا، آپ بھول گئے ہوں گے، میں نہیں بھولا۔ جدہ میں سرکلوں میں الگ الگ ڈیزائن کی کوئی چیز بنا کر رکھتے ہیں، یہاں بھی سرکلہ میں کہتی ہوئی ایک ڈیزائن کی چیز بناتے نہیں، فلائٹ بناتے، راکٹ بناتے، توپ بناتے، سرکل میں گاڑیاں کے پھرنے کی شکل میں۔ وہاں جدہ کی ایک سرکل میں ایک زبردست بڑی سائیکل بنائے۔ اب یہ ہندوستان والے، پاکستان والے، افغانستان والے ادھر ادھر وہ سائیکل دیکھ لے کو کھڑ گئے، کون کی پوچھا یہ کس کی سائیکل اتنی بڑی ہے نا، بول کو انہیں مذاق سے بول ڈالے آدم علیہ السلام کی، بول کو یہ کب کی بات بول رہا ہوں، 2007-8 کی بات بول رہا ہوں۔ کون کی دوستہ بات کرے تو یہ کس کی بھی سائیکل اتنی بڑی، آدم علیہ السلام کی سائیکل بول ڈالے۔ آپ پورا مجمع بات سے بات پھیلی، بات سے بات پھیلی، بات سے بات پھیلی۔ آدم علیہ السلام کی سائیکل جدہ میں ہے، آدم علیہ السلام کی سائیکل جدہ میں ہے۔ اب لوگ مکہ مدینہ جا کو خالی آدم علیہ السلام کی سائیکل دیکھنے جاتے تھے جدہ کو۔ اب جا کو دیکھ لیے تو دیکھ لیے ہو، لیکن دیکھے نہیں، وہ سائیکل کے سامنے کھڑ کو دعا کر رہے ہیں، اللہ بیٹا دے، بیٹی دے۔ اب آگے پولیس والے پریشان، یہ کیا رہے سائیکل کے سامنے ہی لگا دعا کر رہی نا۔ اب وہ پولیس والے ہاں تحقیق کرے تو اسے تب تحقیق کا نتیجہ ملا تو ان لوگوں نے وہ سائیکل ہی توڑ ڈالے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ وہاں بھی جا کر لوگ شرک میں مبتلا، وہاں بھی جا کر لوگ بدعات میں مبتلا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہاڑ ہوتے ہیں، یہاں کے پہاڑوں میں کوئی بزرگ بیٹھ کر چلے گئے، ان پہاڑوں کا کیا حال بنا رکھا ہے۔ یہ بزرگ جس کی قیادت میں بنتا ہے، یہاں کا ولی جس کے راستے پر چل کر بنتا ہے، وہ پیغمبر
اپنی زندگی کے کچھ ایام جن پہاڑوں پر گزارے ہیں ان پہاڑوں سے زیادہ مقدس کوئی پہاڑ ہو سکتے ہیں؟ بتائیے. دنیا کا کوئی غوث ہو، خطب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن نہ ہو، کیا وہ ولی بن سکتا ہے؟ ولایت ڈپٹوں کا نام نہیں، ولایت دانوں کا نام نہیں، ولایت منکے والی تسبیح کا نام نہیں، ولایت موٹے موٹے ڈنڈے اور عصے کا نام نہیں، ولایت سنت کا نام ہے. سنت ہو تو ولایت، سنت نہ ہو تو ولایت نہیں. سنت کا دامن چھوڑ کر کوئی ولی بن نہیں سکتا، اور جس ولی کی زندگی میں سنت نظر نہ آئے اور وہ ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، سمجھو کہ وہ اس وقت کا شیطان اور دجال ہے. ارے سنت چھوڑ کر ولی بننا تو دور کی بات، سنت چھوڑ کر ایک پکا مسلمان نہیں بن سکتا. صاف لکھتے ہیں فقہ، من ادعا محبت رسول اللہ، جو حضور کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وخالف سنت رسول اللہ، اور رسول کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے، فہو کذاب، وہ پکا جھوٹا ہے. سنت کو چھوڑ کر ولی بننا تو دور کی بات، سنت کو چھوڑ کر یہ پکا مسلمان نہیں بن سکتا. ایمان کمزور ہوتا ہے سنتوں کو چھوڑنے سے. مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے سنتوں پر عمل کرو، سنتوں کو چھوڑو گے ایمان کمزور ہو جائے گا. چاہے وہ چھوٹی سنت ہو، چاہے وہ بڑی سنت ہو، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو، چاہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہو. حضرت مولانا یوسف جی حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو فجر کی سنت چھوڑتا ہے دن بھر کے اس کے اعمال کمزور ہو جاتے ہیں. ایک ولی کیسے بنتا ہے؟ ایک ہمارے نبی کی اتباع پر ولی بنتا ہے. پیران پیر ہو، ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، یہ سب درجات پائے کس کا دامن تھام کر؟ محمد رسول اللہ کا دامن تھام کر. ان کے ہاتھوں میں اگر حضور کا دامن نہ ہوتا، ان کے ہاتھوں میں سنت کا دامن نہ ہوتا، رب کعبہ کی قسم آج ہمارے زبانوں میں ابو حنیفہ کا نام کیوں ہوتا؟ امام شافعی کا نام کیوں ہوتا؟ بات کا رخ دوسری طرف بڑی گہرائی میں جا رہا. سنتوں کی حفاظت کرو، سنتوں کی پابندی کرو، سنتوں پر عمل کرو. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں، اولیاء اگر بیٹھتے ہیں کسی پہاڑ میں، اس پہاڑ کو اتنا مقدس بنا دیا جاتا ہے تو وہ ولی جس کی سنت پر عمل کر کے ولی بنا، وہ پیغمبر دو بڑے پہاڑوں میں اپنی زندگی کے کچھ ایام گزارے ہیں. ایک پہاڑ جبل نور جس کا نام ہے جبل نور، جو 2500 فٹ کا ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، جہاں اکثر جا کر پیغمبر دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے. اور وہاں ایک غار ہے جس کا نام غار ہرا ہے، وہاں ایک سوراخ ہے، اس سوراخ سے میرے آقا اعلان نبوت سے پہلے کعبۃ اللہ کو دیکھتے تھے، کیونکہ کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. ایک 120 رحمتیں کعبہ پہ نازل ہوتی ہے، 60 اس کعبے کا طواف کرنے والوں کے لیے، 40 اس کعبے کے اطراف نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 طواف کر کے نماز پڑھ کے اگر تھک گیا بیٹھے بیٹھے کعبۃ اللہ کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. صرف دیکھنے والوں کے لیے 20 رحمتوں کا خدا نے انتظام کیا ہے.
لیکن آج دجالی فتنے سازشیں ایسی داخل ہو گئی ہے کہ کعبۃ اللہ کو دیکھتا نہیں بلکہ وہاں کھڑ کو یہ گھگو تو دیکھ رہے گا تو جورو کو دکھا رہا، دیکھ میں کہا ہوں، دیکھ. ایسا غصہ آتا وہاں کچھ بول بھی نہیں سکتے، کر بھی نہیں سکتے. کچھ بول نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے. صرف کعبے کو دیکھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 20 رحمتوں کا انتظام فرمایا ہے. اور میرے آقا اعلان نبوت سے پہلے وہاں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کو دیکھتے تھے. وہ پہاڑ آج بھی سلامت ہے. اس پہاڑ کا نام جبل نور ہے. وہ 2500 فٹ کا پہاڑ ہے. وہاں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے. کبھی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں. اور ایک پہاڑ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکے میں رہ کر اللہ کا حکم پا کر جب مدینہ منورہ کو جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر، تو راستے میں ایک پہاڑ ملتا ہے. اس پہاڑ میں آقا نے 3 دن تک قیام کیا. یہ ہے حقیقت. آج کل ہمارے اسکولوں میں حکومت نے سازشوں کو داخل کر کے ان الفاظ کو بڑھا دیا کہ محمد مکے سے ڈر کر مدینے کی طرف جب بھاگتا ہے تو ایک پہاڑ میں 3 دن ٹھہرتا ہے. یہ الفاظ ہے، اسکولوں کے اندر یہ الفاظ پڑھائی جاتی ہے. اور ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کلمہ ہم اور ہمارے باپ دادا پڑھتے ہیں وہ مکے سے ڈر کر مدینے کو بھاگا. محمد کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سارا زمانہ رب کعبہ کی قسم محمد کا غلام ہے. ڈرتا تو وہ ہے جس کے پاس طاقت کم ہوتی ہے. اور میرے آقا کے پاس تو طاقت اتنی تھی جتنی دنیا کے کسی کے پاس نہیں تھی. ڈرتا تو وہ ہے جس کے پاس طاقت کم ہو. میرے آقا کو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے آقا کو مدینہ بسانا تھا، میرے آقا کو مدینہ جانا تھا، میرے آقا کو مدینے میں قیام کرنا تھا. گئے، کچھ حالات بھی تھے. حالات رہے تو حالات سے بچنا. خامخواہ لکھے ہیں محدثین نے کہ آدمی حالات کو سامنے رکھ کر کام کرے. حالات اگر سازگار نہیں ہے، اس سے بچنے کی کوئی صورت ہے تو بچنا ہی عقل مندی کی بات ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے غار ثور. جو لوگ گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں. آپ یوٹیوب میں ڈال کر دیکھیں گے حقیقت نظر نہیں آئے گی. حقیقت ہرگز نظر نہیں آتی تصویر میں. ڈائریکٹ دیکھنے کی بات ہی الگ ہے، تصویر میں دیکھنے کی بات ہی الگ ہے. جو لوگ گئے ہیں تازہ تازہ وہ محسوس کر رہے ہیں. 5000 فٹ کا پہاڑ آج سے 1450 سال پہلے. اب تو لوگ چلتے راستے بھی بن گئے ہیں. اس زمانے میں لوگ زیادہ وہاں چلتے نہیں تھے، راستے بھی نہیں تھے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میرے نبی حضرت ابو بکر یہ 5000 فٹ کا پہاڑ کیسے چڑھے ہوں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہاں گئے، جانے کے بعد ایک مناسب جگہ نظر آئی. حضرت ابو بکر نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میں ذرا اندر صفائی کرتا ہوں، اس کے بعد آپ اور میں مل کر جائیں گے. گئے، دونوں جا کر آرام کیے. تفصیل ہے، کبھی ہجرت کا واقعہ یاد آئے تو آپ کے سامنے عرض کروں گا. امنا پر بات کر رہا ہوں، امنا مثابۃ للناس، وہ امنا پر بات کر رہا ہوں. گئے، جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر نے قیام کیا. دشمن چونکہ طاق میں تھے، وہ بھی پہاڑ تک پہنچ گئے، غار تک پہنچ گئے.
اللہ بچانے کا کیسا انتظام کرتا ہے. دیکھیے کہ غار کا ایک منہ تھا, منہ جس سے یہ دو اللہ کے پیغمبر اور حضرت ابوبکر صدیق داخل ہوئے, وہ منہ تھا. وہاں پر اللہ نے ایک ایسا انتظام کیا کہ مکڑی نے فوراً جالا باندھ دیا. مکڑی نے جالا باندھ دیا اور ایک کبوتری آ کر اس کمزور جالے میں انڈے بھی دے دی. دشمن بھی آ گئے, اندر دونوں ہیں. خدا بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی, خدا مٹانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. دیکھیے ترکی میں زلزلہ آیا, کیسے کیسے واقعات آ رہے ہیں ہمارے سامنے. 3 دن گزر گئے, چھوٹے چھوٹے بچے زندہ بچ کر باہر نکل رہے ہیں. ڈیلیوری ہو رہی ہے, ماں مر گئی, پورا پریوار مر گیا. اس وقت اس ملبے میں, ٹوٹے ہوئے گھروں میں, تباہی کے ماحول میں ایک بچی جنم لیتی ہے, پورا اس کا پریوار مر جاتا ہے, لیکن بچی زندہ بچ کر باہر نکل جاتی ہے. بچانا چاہے خدا بچا دیتے ہیں. خدا اگر بچانا نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. اب آ گئے دشمن, اندر دونوں ہیں. ابو بکر ڈر رہے ہیں, یا رسول اللہ آگے. حضور نے فرمایا ابو بکر اطمینان رکھو, ہمیں نکلے نہیں, اللہ کا حکم ہے ہم نکلے ہیں. اللہ نے ہم کو کہا ہے کہ مدینہ جاؤ, ہم مدینہ پہنچ کر رہیں گے. کوئی طاقت ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, اس لیے کہ چھوٹے سے غار میں تم اور میں صرف دونوں نہیں ہیں. ان اللہ معنا, ہمارے ساتھ اس وقت ہمارا اللہ بھی ہے. اب آئے دشمن, عقل بیان کرنے لگے, ارے ہوں گے دونوں اندر. اس میں سے ایک عقل مند کہنے لگا کئی سار ہوں گے یہ دونوں, گھسے تو جالا ٹوٹ جاتا, انڈا گر جاتا. یہ جالے کی سلامتی اور انڈے کی سلامتی بتا رہی ہے کہ غار خالی ہے. ہاؤ دونوں نکل کر آ گئے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت جو کبوتری نے وہاں انڈے دی, اس انڈے سے جو بچے نکلے اسی کی نسل اس وقت مکے مدینے میں ہے. اسی کی نسل مکے مدینے میں ہے. ایک نتیجہ نکالتے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ, کبوتری نبی کی حفاظت کے لیے اپنی محبت کو پیش کرتی ہے, اللہ اس کی نسل کی سلامتی کا فیصلہ فرماتے ہیں. اس نبی کی سنت کی جو حفاظت کرے گا اس کی نسل بھی محفوظ رہے گی. نبی کی حفاظت کرو گے, 2 چیزیں مقدمے میں مل جائیں گے. اب نبی ہمارے ساتھ نہیں ہے, مدینہ منورہ میں آرام کر رہے, باحیات ہے قبر مبارک میں. اب کوئی ایسا واقعہ ہونے والا نہیں ہے کہ دشمن علیاذ باللہ نبی کے مدینے پر حملہ کر سکے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ نبی کی سنتوں کی حفاظت کرنا. آج بھی ہم نبی کی سنتوں کی حفاظت کریں گے. مقدمے میں ہم کو بھی 2 آفر ہے, ایک ہمارے نسلوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی, دوسرا ہماری روزی روٹی کا بھی انتظام ہو جائے گا.
سلسلہ کبوتری نے انڈے دی، آج تک نسل محفوظ ہے، سلسلہ چل رہا ہے، گن نہیں سکتے اتنے کبوتر ہیں، اور ان کے کھانے کا ایسا انتظام ہو رہا ہے، ایسا انتظام ہو رہا ہے، ایسا انتظام ہو رہا ہے، اللہ کی قسم جتنے حجاج جا رہے ہیں اس میں سے 80% حجاج ان کبوتروں کے دانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ حرم سے باہر بھی جاتے نہیں بیچارے وہ کبوتر، اللہ تعالیٰ ان کو وہیں روزی دے رہا ہے۔ جا رہے ہیں، بنگلور سے لے کر جا رہے ہیں دانے، انڈیا سے لے کر جا رہے ہیں، پاکستان سے لے کر جا رہے ہیں، جہاں سے آ رہے ہیں وہاں لے کر جا رہے ہیں، وہاں خرید کر ڈال رہے ہیں، مرد ڈال رہے ہیں، بچے ڈال رہے ہیں، صرف ڈالنے کی نیت سے ڈالنا اتنا۔ میں نے پوچھا ایک آدمی، حضرت کئی کو حضرت دانے ڈالتے ہیں سو؟ میں بولا کھانے ڈالتے ہیں بھی نہیں حضرت، ان کو دانے ڈالے تو جن کو بچے نہیں ہیں نا ان کو بچے ہوتے ہیں، کہتے نا حضرت یہ کہاں عقیدے جوڑ رہی ہیں۔ دیکھو کبوتروں کو دانا ڈالے تو جن کو بچے نہیں ہوتے ان کو بچے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بچے ہوتے ہیں وہ الگ طریقہ ہے، ان کو دانے ڈالے تو بچے دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ محبت میں دانا ڈالو، اللہ ان کی نسل کو کیسا بڑھایا کہ ہماری نسل کو بھی ویسا بڑھا، اسی دعا کرو چلتا۔ عقیدوں کی حفاظت یاد رکھو مسلمانوں، تو میں بارہا کہا کرتا ہوں انڈیا کے مسلمانوں کا ایمان آج بھی کمزور ہے، کمزور ہے، کمزور ہے۔ اعمال الگ بات ہے، میں مانتا ہوں کہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں ہندوستان کے مسلمانوں کے اعمال اچھے ہیں، لیکن جہاں تک عقیدوں کی بات آتی ہے آج بھی یہ عاجز کا چھوٹا ریسرچ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کا عقیدہ بہت کمزور ہے۔ عقیدوں کا کبھی سودا نہ کرو، ایمان کا کبھی سودا نہ کرو، شرک کے قریب تک نہ جاؤ، بدعت کے قریب نہ جاؤ، یہ مقدمات ہیں، یہ پکے نہ ہو تم کعبے کے اندر نماز پڑھو تمہارے سجدے قبول نہیں۔ سن رہے کہ سو رہے؟ پکڑ لے کو رہے تو دو جمعہ چھوڑ ڈالے ٹھٹ جاتا ہی۔ عرب کی سرزمین اور ہمارے ملک کی سرزمین میں نے ایک فرق محسوس کیا۔ حافظ صاحب توجہ چاہتا ہوں، بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں اور صاف صاف کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ میں کہہ رہا ہوں۔ عرب کی زمین اور غیر عرب میں ہمارے اپنے مسلمان اور ہمارے اپنے مذہب اور ہمارے اپنے آستے کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں، اور اس میں کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں، یہ پکی بات ہے۔ میں ہندوستان کے قانون کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، ریاست کرناٹک کے قانون کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے مذہب کے مطابق بات کر رہا ہوں، ہمارے اپنے عقیدوں کے مطابق بات کر رہا ہوں، ہمارے اپنے آستے کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ میں نے عرب کی سرزمین اور ہند کی سرزمین کے درمیان میں ایک فرق محسوس کیا، مولانا توجہ چاہتا ہوں۔ جتنے علماء بیٹھے ہیں بات اگر صحیح ہے، چھوٹا سا بچہ مفتی ہے اس عمر میں اس سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ توجہ چاہتا ہوں میں کہ آپ توجہ سے سنیں۔ عرب کی سرزمین اور غیر عرب کی سرزمین میں نے ایک بنیادی فرق محسوس کیا، ایک ہے ایمان، ایک ہے اعمال، اور یہ دونوں کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے۔
جہاں ایمان کا تذکرہ آیا اکثر اس کے ساتھ اعمال کا تذکرہ آیا ہے. بہت کم جگہ ایسے ہیں جو انگلیوں میں گن سکتے ہیں, میں نے اب تک گنا نہیں لیکن انگلیوں میں گن سکتے ہیں, ایمان کا ذکر آیا ہو اعمال کا ذکر نہ آیا ہو. لیکن جہاں ایمان کا ذکر آیا وہاں اعمال کا ذکر آیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان اور اعمال کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی بیان کیا جوڑ کر بیان کیا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کسے کسے آئی ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایمان کے ساتھ اعمال کو جوڑ کر بیان کیا. ایمان ایک الگ چیز, اعمال ایک الگ چیز, لیکن دونوں کا ہونا ضروری ہے. ایمان اعمال, ایمان ایک الگ چیز, اعمال الگ چیز. آپ کو سمجھانے میں مشکل ہوگی مجھے, میں اس سے پہلے بھی غالباً سمجھایا ہوں یا نہیں سمجھایا ہوں پتہ نہیں ہے, پھر بھی آج بات آ رہی ہے تو بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے. ایمان اندر رہنے والی باتوں کو کہتے ہیں, اعمال باہر سے کرنے والی چیزوں کو کہتے ہیں. اللہ کو ایک ماننا یہ ایمان, نماز پڑھنا یہ اعمال. آیا کیا بابا؟ ہاں, خدا کا شکر ادا کرو. کھل کر بیانات اس وقت اگر کسی ملک میں ہو رہے ہیں تو وہ ہمارے ملک ہندوستان میں ہو رہے ہیں. نمازوں کے بعد دعا کرو کہ ہمارے مسجدوں کا یہ نظام, عمر فاروق کا نہیں, ہمارے ملک کے مسجدوں کا چاہے 25-30 منٹ ہی صحیح, ہماری مسجدوں کا جو یہ نظام ہے قیامت تک باقی رہے. ایسا نظام اس وقت عرب میں نہیں ہے. اتنا سمجھانے والا میں نے وہاں کسی عالم کو دیکھا نہیں. پتہ نہیں آپ کا ہمارا کون سا عمل اللہ کو پسند آ رہا ہے. آپ کے اور علماء کے درمیان میں اللہ نے ایسا جوڑ کر دیا ہے, آپ کو سمجھانے کے لیے علماء ہے جو اس طریقے سے سمجھا رہے ہیں جیسے ایک بچے کو ماں کوئی بات سمجھاتی ہے. اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور یہ نظام باقی رہے. آج عرب کے علماء کی زبان بند ہو گئی ہے, اور جس ملک کے علماء کی زبان بند ہو جاتی ہے اس ملک کے عوام کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے عرب کے لوگوں کے اعمال کی بربادی کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. اور اس کے ذمہ دار عرب کی حکومت نہیں, عرب کے علماء. چند علماء آج بھی اگر عرب کے قربانی دے دے تو عرب کا نقشہ بدل سکتا ہے. مفتی صاحب, علماء جب تک قربانیاں پیش نہ کرے, علماء کے اندر اگر ہمت نہ ہو, اور علماء جیلوں سے جب تک نہ ڈرے, اور علماء پھانسیوں کو پھول کا ہار اور مالا نہ سمجھے, تب تک امت کا مقدر نہیں سنورے گا. اور ہم نے عرب کے علماء کی بے بسی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, اور وہ بات ہمارے ملک میں نہیں ہے. یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہو بھی نہیں سکتی, کیونکہ ایک عالم کا زیور ہی حق بیان کرنا, ایک عالم کی زینت حق بیان کرنا, ایک عالم کی زینت رونق اس کی بے باکی ہے.
وہ سوائے اللہ اور اس کے رسول سے نہ ڈرے، اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے۔ خود اللہ کیا فرما رہا ہے؟ عالم کی تعریف قرآن میں کیسے کر رہا ہے؟ عالم مجھے بہت زیادہ جانتا ہے، ایسی تعریف نہیں کیا۔ عالم قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، ایسی تعریف نہیں کیا۔ عالم قرآن کو بہت زیادہ سمجھتا ہے، ایسی تعریف نہیں کیا، بلکہ اللہ نے عالم کی تعریف کیا کر رہا ہے؟ عالم ہی میرے بندوں میں سے وہ ہے جو سب سے زیادہ میرے سے ڈرتا ہے، میرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ عالم کی تعریف خود اللہ کر رہا ہے۔ اگر عالم اس تعریف کے اندر آ جاتا ہے تو قرآن کی تفسیر بن جاتا ہے، اگر اس سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر اس کے لیے علم زینت نہیں بلکہ اس کے لیے علم ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا کی تفسیر بن جاتا ہے۔ وہ بچے ماں باپ سے ڈرنا کہ ماں باپ بچے سے ڈرنا؟ بولو بولو۔ حضرت شاگردہ سے ڈرنا کہ شاگردہ حضرت سے ڈرنا؟ منہ نہیں کھلتا، میں دوں۔ شاگردہ حضرت سے ڈرنا کہ حضرت شاگردہ سے ڈرنا؟ شاگردہ حضرت سے ڈرنا۔ بچے ماں باپ سے ڈرنا۔ غلام آقا سے ڈرنا کہ آقا غلام سے ڈرنا؟ غلام آقا سے ڈرنا۔ نوکر یجمان سے ڈرنا کہ یجمان نوکر سے ڈرنا؟ نوکر یجمان سے ڈرنا۔ رعایا بادشاہ سے ڈرنا کہ بادشاہ رعایا سے ڈرنا؟ رعایا بادشاہ سے ڈرنا ہے۔ ویسے ہی عالم سے قوم ڈرنا، قوم سے عالم نہیں ڈرنا۔ جس گھر کے اندر ماں باپ بچوں سے ڈرتے ہیں وہ گھر برباد۔ جس اسکول میں استاد اساتذہ شاگردوں سے ڈرتے ہیں وہ اسکول بھی برباد، وہاں کا ایجوکیشن بھی برباد، وہاں کی تعلیم برباد، وہاں کی تربیت برباد۔ جس خانخواہ کا پیر مریدوں کی رعایت کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ خانخواہ نہیں، پیروں کے پیٹ پالنے کا اڈا بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس ماحول میں علماء عوام سے ڈرے وہ ملک ہی برباد نہیں ہوتا، وہاں کے لوگوں کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے، وہاں کے لوگوں کے عقیدے برباد ہو جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ علماء کے لیے دعا کرو، اللہ ہمیشہ ان کو حق بیان کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ تو غرض جہاں ایمان ہے وہاں اعمال کا تذکرہ ہے۔ ایمان الگ چیز ہے، اعمال الگ چیز۔ ایمان عقیدوں میں بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، عقیدوں کے بارے میں، ایمان کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرمائز نہیں۔ الفاظ اگر واضح ہو جاتے ہیں تو کوئی تعویل نہیں۔ کوئی مسلمان کسی کو دیکھ کر صاف کہتا ہے، ارے عجیب بات ہے، آدمی اپنے زبان سے کفریہ جملہ ادا کرتا ہے، شرک کا جملہ ادا کرتا ہے، اور علماء ہی اس کی تعویل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو امت کا ایمان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ جواب دو، جواب۔ جس لفظ کا ظاہر واضح ہو جاتا ہے، غور سے سنو، جس لفظ کا ظاہر واضح ہو جاتا ہے اس میں طلاق کی کوئی گنجائش، جس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ میں تجھے چھوڑ ڈالیا بول کر کونتی بھی نوشو بولیا تو اس لفظ میں وضاحت نہیں ہو سکتا۔ بھی تیرے جھگڑا سے میں بیزار ہو جا کو کیا بھی بولتا نہیں بول کو چھوڑ ڈالیا، اس میں تعویل ہے۔ تجھے طلاق کے بول کر بول ڈالیا، اب اس میں تعویل کی کوئی صورت نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہاں تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر بولیا، حضرت میرا دوست جورو کو طلاق دے ڈالیا حضرت۔ تھانوی پوچھے کیا بات دیا سو تو؟ طلاق دیا حضرت، تو ایسے نہیں بولیا،
تے سے بولیا طلاق بول کر. تھانوی بولے او ہو بہت بڑا خاری دکھ رہا انہیں. تھانوی ہوتے انہوں بھی بولے تیرا نکاح بھی ہاتھ سے نہیں ہوا، ہاتھ سے ہوا. سو جس لفظ کا ظاہر واضح ہو اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں. تو اللہ کے برابر، اب اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں. مذہب کو سامنے رکھ کر بولے سو، سیاست کو سامنے رکھ کر بولے سو تو سمجھ جانا دال میں کالا نہیں، پوری دال کالی ہے. ہمت ہو تو فتویٰ دو، اور اگر دوستی ہو تو بلا کر ایسے لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک انسان اللہ کے برابر ہو جائے. وہاں یہ بھی تو بول سکتے ہیں کہ بابا کے برابر، کئی کو نہیں بولے. ماں کی عزت پر نقصان پہنچے گا کسی کو باپ بناتے ہیں. جب کسی کو باپ بنانا پسند نہیں ماں کی عزت کو سامنے رکھ کر، تو پھر کسی کو خدا بھی بنانا اچھا نہیں لگتا ایمان کو سامنے رکھ کر. جوش میں زبان کی پوری حفاظت کرو. زبان، آنکھ کا غلط استعمال کرو گے ایمان کو نقصان نہیں. کان کا غلط استعمال کرو گے ایمان کو خطرہ نہیں. ہاتھ کا استعمال غلط کرو گے ایمان کو خطرہ نہیں. پاؤں کا غلط استعمال کرو گے ایمان کو خطرہ نہیں. حتیٰ کہ دل کا بھی غلط استعمال کرو گے ایمان کو خطرہ نہیں. زبان کا استعمال غلط کرو گے ایمان کو خطرہ ہے. نہیں دیکھنا، کسی بھی چھکری کو دیکھنا نہیں، کسی بھی پٹی کو دیکھنا نہیں. پھر بھی دیکھ لیا. دنیا کو کوئی مفتی ہے جو کفر کا فتویٰ دے؟ کیا مولانا؟ ایشوریا کو دیکھ لیا کافر ہوگا بول کے کون بھی بولیں گے. زبردست گانا سن لیا کافر ہوتا، فاسق ہوتا، کافر نہیں ہوتا. آنکھوں کا غلط استعمال کریا کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا. مارا ایک کی چک دیا، بولتے نہیں بولتے دیا ایک کی چک ایسا مارا سورت چمن ہو جانا کہتے. چمن کہتے کسے با بولتے سو خوبصورت ہونے کو بولتے سو. انہیں مار کو خوبصورت کیسا ہوتا؟ وہ بھی ڈائلیکس دیکھو. ڈالیا سورت چمن ہو جانا، مار ڈالیا، جان سج مار ڈالیا، کافر ہوتا؟ نہیں ہوتا. شراب کے دکان کو جا کر آیا، کافر ہوتا؟ نہیں ہوتا. لیکن زبان سے کوئی جملہ نکل گیا فتوے شروع ہو جاتے ہیں. جس لفظ کا ظاہر واضح ہو اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں. الیکشن قریب آ رہا ہے. ایمان کو، محبت کو، اخوت کو، برادری کو سامنے رکھ کر ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں کرسیاں بچانے سے پہلے ایمان بچا لو. کرسیوں کی کوئی عمر نہیں ہے. ایمان ہو تو جنازہ ہوگا، ایمان ہو تو جنت ہوگی، ایمان ہو تو نبی کی سفارش ہوگی، ایمان ہوگا قرآن تمہاری سفارش کرے گا، ایمان ہوگا نمازیں تمہاری سفارش کریں گی، ایمان ہوگا روزے تمہاری سفارش کریں گے، ایمان ہوگا حج تمہاری سفارش کرے گا، ایمان ہوگا عمرے تمہاری سفارش کریں گے، ایمان ہوگا صدقہ تمہاری سفارش کرے گا، ایمان ہوگا زکوٰۃ و خیرات تمہاری سفارش کریں گے. ایمان نہیں تو یہ سانس رہنے تک تو کاٹا چل سکتا ہے. اس کے بعد حشر کافرین، منافقین اور مشرکین کے ساتھ ہوگا. اور یہ میں کسی کی دشمنی میں نہیں، صاف صاف شریعت کا مسئلہ بتا رہا.
جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک آواز کو پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہوں، اور میں بارہا کہتا ہوں میری طاقت کی یہ حد ہے، اس سے آگے کی میری حد نہیں۔ اگر ہوتی تو ڈنکے کی چوٹ میں سینہ ٹھوک کر کہتا، میری رسائی مدثر تک ہے، اگر اس کے زبان سے کوئی جملہ غلط نکلتا ہے گریبان کی پٹی پکڑ کر اس کی اصلاح کر سکتا ہوں۔ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سے دور ہیں ان تک تو ہماری رسائی نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، اور ان تک بات پہنچانے کے لیے ہمارے پاس منبر اور مصلی ایک ذریعہ ہے۔ ایمان 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 کی حفاظت۔ میں نے عرب اور یہ اس طرف کا ممالک جو ہیں مغربی مشرقی ممالک جیسے ہندوستان اور پاکستان، یہاں ایک فرق دیکھا، یہیں سے بات چلے گئی۔ بڑا عجیب و غریب فرق دیکھا۔ ایک ہے ایمان، ایک ہے اعمال۔ اعمال کا پورا دار و مدار ایمان پر ہے، ایمان کا دار و مدار اعمال پر نہیں ہے۔ اعمال کا دار و مدار ایمان پر۔ ارے کیا کیا کہہ دیتے ہیں، کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ کوئی خدا کے برابر کہتا ہے، کوئی تو یہ بھی کہتا ہوا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اس کے چہرے میں مجھے خدا نظر آتا ہے۔ اگر کسی کے چہرے میں خدا نظر آتا تو وہ میرے نبی کا چہرہ ہوتا، لیکن صحابہ محبت تو کیے، لیکن کسی صحابی کے زبان سے نہیں نکلا مجھے محمد کے چہرے میں خدا نظر نہیں آئے۔ ابو بکر کبھی کہے، عمر کہے، عثمان کہے، آج تم مجھ سے کیا محبت کرو گے، میں تم سے کیا محبت کروں گا۔ آج بچے ماں باپ سے کیا محبت کرتے ہیں، ماں باپ بچوں سے کیا محبت کرتے ہیں۔ آج استاد سے شاگرد کیا، شاگرد استاد سے کیا، پیر مرید سے کیا، مرید پیر سے کیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے حضور سے جو محبت کی اس کی مثال نہ پہلے نہ بعد۔ حضور سے جو محبت صحابہ نے کی، ویسی محبت کسی نبی کی امت نے کسی نبی کو کی بھی نہیں، اور نبی کے بعد صحابہ کے بعد تابعین سے لے کر یہاں تک ہمارا سلسلہ پہنچا ہے، لیکن کبھی زمین نے ایسی محبت کے نمونے اور جھلکیاں نہیں دیکھے، کبھی آسمان نے نہیں دیکھے جو محبت اور نبی کی جو محبت کی جھلکیاں صحابہ اور نبی کے درمیان میں دیکھے۔ ایک صاحب کو مکے والے بھیجے حضور کو سمجھانے کے لیے، جاؤ ذرا محمد کو سمجھا کر آؤ، یہ لڑائی جھگڑے، یہ تیرا دین میرا دین، یہ تمہارا خدا ہمارا خدا، یہ جھوٹا یہ سچا، یہ 10-15 یہ ایک، یہ تمام باتیں چھوڑ دو، محمد کو کہہ دو کہ ہم سب مل کر رہیں گے، تم ہماری بات مان لو ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ محمد کا کیا ڈیمانڈ ہے وہ بھی ذرا معلوم کر کے آؤ، کیونکہ آدمی جب کوئی نیا کام یا نئی بات بولتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے۔ عنوان ادھورا ہے، 5-10 منٹ توجہ سے سنیں۔ ایک صاحب مشرکین اور کافرین کی طرف سے میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کمپرومائز مصالحت کرنے کے لیے۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ مصالحت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ کیا مصالحت؟ تمہارے دشمن بھی اب تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ کس شرط پر؟ اس شرط پر کہ تم ان کے خداؤں کو مانو، وہ تمہارے خداؤں کو مانیں گے، تم ان کی دین کی باتوں پر عمل کرو،
وہ تمہارے دین کی باتوں پر عمل کریں گے۔ اگر تم نے یہ جو نیا دین، نیا پیغام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا آخری نبی، یہ تمام باتیں تم نے جو شروع کیے ہیں، اس کے پیچھے کوئی راز ہے تو اسے بھی بیان کرو۔ اگر یہ تم حکومت کے لیے کرنا چاہتے ہو کہ عرب کے تم بادشاہ بننا چاہتے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ عرب میں کوئی فتنہ نہ ہو، ہم تم کو بادشاہ بھی بنا دیں گے۔ اگر تم دولت کے لیے کرنا چاہتے ہو، ہم تمہارے قدموں میں دولت قربان کر دیں گے۔ اگر تم عورت کے لیے کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہاری خدمت میں ایک سے بڑھتی ایک لڑکی پیش کر دیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک نیچے کر کے سن رہے تھے، اس کے بعد سر اٹھا کر کہنے لگے، بھائی مقصد تو اچھا لے کر آئے، لیکن کمپرومائز کے جو شرائط ہیں وہ بالکل کسی طریقے سے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ میں یہ کام حکومت کی طلب پر نہیں کر رہا ہوں، مجھے حکومت کی کیا ضرورت ہے، حکومت خود میرا صدقہ ہے۔ دولت کی مجھے کیا ضرورت ہے، میں انگلی سے اشارہ کر دوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں گے۔ مجھے عرب کی خوبصورت لڑکیوں کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے میرے لیے خدیجہ کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے میرے لیے حفصہ کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے میرے لیے عائشہ کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے میرے لیے جویریہ کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے میرے لیے زینب کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے میرے لیے صفیہ کا انتخاب کیا ہے۔ مجھے لڑکیوں کی کیا ضرورت ہے، میں تو اپنی اس عمر میں کثرت سے نکاح نہیں کیا جس عمر میں لوگ شہوت میں پسل جاتے ہیں۔ اگر میں 50 سال کے بعد نکاح 1 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 10 کر رہا ہوں، یہ میرے جسمانی تقاضے نہیں، یہ میری شریعت اور دین کے تقاضے۔ جاؤ جا کر تمہارے سورماؤں کو کہہ دو جنہوں نے تمہارے پاس آفر دے کر بھیجا ہے، محمد کو سمجھانے کے لیے، محمد امت سے سمجھے۔ اللہ اکبر، عقل خود محمد کا صدقہ ہے۔ میں کائنات کو سمجھاتا ہوں، میں سمجھایا تو ابو بکر صدیق بنا، میں سمجھایا تو عمر فاروق بنا، میں سمجھایا تو عثمان ذو النورین بنا، میں سمجھایا تو علی کرم اللہ وجہہ بنے، میں سمجھایا تو خالد سیف اللہ بنے، میں کسی اور سے سمجھوں؟ ارے بے وقوفوں، ایک نبی کی عقل ناقص نہیں ہوتی، نبی کی عقل کامل ہوتی ہے، نبی کی عقل بھی کامل، نبی کا حسن بھی کامل، نبی کا علم بھی کامل، نبی کا عمل بھی کامل، نبی کی طاقت بھی کامل ہے، نبی کی کوئی چیز ناقص نہیں ہوتی۔ یہ دوسرے نبی کا یہ حال ہے، میں تو امام الانبیاء ہوں، میری طاقت کیسے ناقص ہوگی، میرا حسن کیسے ناقص ہوگا، میرا علم کیسے ناقص ہوگا، میرا عمل کیسے ناقص ہوگا، میری عقل کیسے ناقص ہوگی؟ جاؤ جا کر تمہارے سرماؤں کو کہہ دو کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دے، ان کو میری بات ماننا پڑے گا، میں ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین۔ سمجھاتا ہوں تو سمجھ جاؤ، میں تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا، اور تمہارا مستقبل، تمہارے حالات بتا رہے ہیں کہ تم میرے رب کی بھی عبادت کرنے کے مقام تک نہیں پہنچے ہو۔ سمجھنا ہے تو سمجھ جاؤ، ورنہ لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا دین، ہم کو ہمارا دین، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے۔ انک میت و انہم میتون اذا متنا وکننا ترابا، آج تم کہہ رہے ہو مر جاؤ، روح نکلتے ہی پھر زندگی سمجھ میں آ جائے گی، روح نکلتے ہی زندگی سمجھ میں آ جائے گی۔ تھانوی نے ایک جگہ پر لکھا ہے، بے ہوشی کے عالم میں مرنے والا بھی روح نکلنے کے بعد اسے ہوش آ جاتا ہے، جنون کے حالت میں مرنے والا روح نکلنے کے بعد وہ عقل مند بن جاتا ہے۔
बेहोशी में 8-10 दिन बेहोशी में पड़े रहते, रूह निकल जाती, हमें समझते पड़ा था मर गया, रूह निकलते ही होश उसे आ जाती है, अपनी ज़िंदगी के 50 साल का सफ़र उसके सामने आ जाता है, मौत और मौत के बाद की पूरी ज़िंदगी उसे नज़र आ जाती है। एक अलग उन्वान है, समझने की कोशिश करें। आका ने फरमाया मर जाओ, बाद में पता चलेगा। अब वो अल्लाह का बंदा बाद में तो इस्लाम कबूल कर लिए, हज़रत मसऊद सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गालिबन नाम है उनका, वापस जाते हैं। मक्के के मुशरिकीन इस बात का इंतज़ार करते हैं, बड़ा अक्लमंद आदमी है, समझाने की सलाहियत है, आदमी को अपने हाथ में करने की ताकत रखता है, हमने ऐसे आदमी को मोहम्मद के पास भेजा समझाने के लिए, वो अच्छी रिपोर्ट लेकर आएगा। जब वो आए वापस, पूरे मुशरिकीन ने ज़बरदस्त इस्तकबाल किया, करने के बाद पूछा, खिलाया पिलाया, उसके बाद पूछा क्या हुआ और तुमने मोहम्मद को कैसे पाया? तो उसने कहा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अगर मोहम्मद क़ियामत तक रहे वो कभी हमारी बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसका दावा इतना मजबूत है, ऑब्जेक्शन के लिए हमारे पास जुमला ही नहीं है। अच्छा, तुमने मोहम्मद और मोहम्मद के साथियों को कैसे पाया? क्या पावर में ही कि कमज़ोर हो गए? अरे कमज़ोरी की क्या बात करते हो, मैंने मोहम्मद का दरबार जो देखा है, मैंने दुनिया का आधे से ज़्यादा सफ़र किया, ऐसा दरबार मैंने नहीं देखा। मोहब्बत का ये आलम है, इश्क का ये आलम है, जानिसारी का ये आलम है। मोहम्मद पर मरने के लिए ऐसे सहाबा तैयार हैं जैसे शमा के दरमियान अतराफ परवाने, बेसाख्ता, इशारा करता मोहम्मद तो गला काट लेते। मैंने अपने आंखों से देख कर आया, मैंने अपने आंखों से देख कर आया, मेरे और मोहम्मद के दरमियान गुफ्तगू, उनकी इबादत का वक्त शुरू हुआ। मोहम्मद उठता है, नकल कर रहा हो, अदब का तकाजा है, मोहम्मद उठता है, वुज़ू करता है, कुछ हाथ पाँव धो रहा था, उसको वो लोग वुज़ू कह रहे थे। मैंने देखा वो वुज़ू करने के लिए जब बैठा तो उसके अतराफ सहाबा ऐसे बैठ गए जैसे किसी माँ के हाथ में मिठाई हो तो बच्चे मांगने के लिए बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा कुल्ली करता है, कुल्ली 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 करके जब वो कुल्ली करता है, पानी गिरने ही नहीं देते, सहाबा पकड़ ले रहे, कोई पी ले रहा है, कोई चेहरे को मल रहा है, जिसे नहीं मिलता वो उस आदमी के हाथ को अपने हाथ से ऐसे लगाता है जिसके हाथ में नबी की कुल्ली का पानी मिला है। मोहब्बत का ये नमूना कहीं और मिलेगा, मोहब्बत की ये मिसाल कहीं और मिलेगी, इश्क की ये बातें कहीं और मिलेगी। इसके बावजूद किसी सहाबी ने मेरे नबी के इस नूरानी चेहरे को, जिससे चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत किसी का चेहरा नहीं, जिसकी शफ़क़त से बढ़कर किसी की शफ़क़त नहीं, जिसकी मोहब्बत से बढ़कर किसी की मोहब्बत नहीं, जिसके प्यार से बढ़कर किसी का प्यार नहीं, जिसके हुस्न से बढ़कर किसी का हुस्न नहीं, उस नबी के चेहरे को देखकर सहाबा फिदा तो होते थे, लेकिन 1,44,000 सहाबा में किसी सहाबी के ज़ुबान से ये जुमला नहीं निकला कि मोहम्मद के चेहरे में हमको खुदा नज़र आता है। आज वो बात मुसलमान कहता है, ये गैर मुस्लिम को देख कर कहता है हमको इसके चेहरे में खुदा नजर आता है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कहाँ जा रहा मुसलमान? अकीदा बर्बाद करके वो कुर्सियाँ हमारी निगाहों में तो बैतुल खला की गिलासत से भी बदतर है। ईमान का सौदा करके किसी चीज़ को न पाओ, सब कुर्बान कर दो, ईमान की हिफाजत करो, ईमान की हिफाजत। मैंने अरब की ज़मीन और हिंद की ज़मीन में एक चीज़ देखा, दो चीज़ें देखा, वो बोलकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। फिर आइंदा जुमा मैं इस उन्वान को अगर ज़रूरत समझूंगा तो पेश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे हालात हैं, उन्वानात को सामने बढ़ाना है। मैंने अरब के अंदर ईमान को मजबूत देखा, आमाल को कमज़ोर देखा। अरब की ज़मीन में मैंने ईमान को मजबूत देखा, आमाल को कमज़ोर देखा, लेकिन हिंद की ज़मीन में ईमान को कमज़ोर देखा, आमाल को मजबूत देखा।
یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ یہ بڑی تحقیقی بات ہے، آپ اس جملے کو اور بھی علماء کرام سے معلوم کر لیں۔ وہاں ایمان میں اتنے مضبوط ہیں، اتنے مضبوط ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ شرک کرنا تو دور کی بات کہ شرک کے شبہ کی طرف بھی نہیں جاتے۔ صحیح بات۔ شرک کے کعبۃ اللہ کے در و دیوار، کعبۃ اللہ کے در و دیوار کتنے مقدس ہیں۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں کھڑے رہنے والے پولیس والے، جس کو شرطہ کہتے ہیں، متوع کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کی دیوار کو عقیدتاً ہم لوگ ہاتھ لگا کر بوسہ دیتے ہیں تو صاف روکتے ہیں، فقط دعا، ما فی اللہ ذا، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا گھر۔ یہ ایمان کی مضبوط باتوں میں سے ایک بات ہے۔ حالانکہ عظمت سے اگر کوئی بوسہ دیتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن رفتہ 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 اعمال بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اس لیے آج بوسہ دے رہے ہیں، صبح اور کریں گے اور کریں گے اور کریں گے اور کریں گے، اس لیے وہ صاف کہتے ہیں، ایمان کی حفاظت کے لیے صاف کہتے ہیں، صاف صاف کہتے ہیں، فقط دعا، فقط دعا، صرف دعا کرو۔ بوسہ، بوسہ استلام، پوچھتا پکڑ کر استلام آتی ہنا مفی، یا نہیں حجر اسود، بوسہ دینا ہے تم وہاں جا کر بوسہ دے، یہاں چہرہ کر کے دعا کر فقط۔ ایمان دیکھو کتنا مضبوط ہے۔ پیغمبر دو عالم، رحمت دو عالم، وجہ تخلیق کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آہا، آپ کا روضہ گنبد خضرا، جائز ہے آپ کے روضے کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، مانگنا تو اللہ کے پاس ہے، واسطہ وسیلہ لینا نبی سے، چہرہ کرنا نبی کے روضے کی طرف جائز ہے۔ ہمارے تمام کتابوں میں، اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں اس سے بھی بچاتے ہیں، فقط سلام ہی نہ۔ روضہ اقدس کے پاس گزر کر ہاتھ اٹھائے تو بولتے سلام کرو بھائی، دعا اللہ کے پاس مانگو، یہ ایمان کی حفاظت ہے، جائز ہے۔ ایمان وہاں مضبوط، یہاں ایمان کمزور، اعمال وہاں کمزور، یہاں اعمال مضبوط۔ میں نے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا کہ عجیب و غریب نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہاں بڑی اچھی نمازیں پڑھتے ہیں، الگ بات ہے۔ ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ باتیں کیوں آئی؟ کبوتر کو دانہ ڈالتے ہیں، ڈالو، کیونکہ ان کے آباء و اجداد میں کسی کبوتری نے نبی کی محبت کا ایک چھوٹا سا حق ادا کیا ہے، جس کا صدقہ مل رہا ہے، دانہ ڈالو۔ ان کو دانہ ڈالے تو ہم نہ بچے ہوتے ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اور عقیدے حفاظت کرو، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، کھاندے پہ ہاتھ ڈال کر کہتا ہوں، تھوڑیاں پکڑ کر کہتا ہوں، جذبات میں آ کر کبھی ایسا جملہ نہ کہنا جس سے آپ کے ایمان کی تار ٹوٹ جائے اور آپ کو پتہ تک نہ چلے۔ نماز چھوٹتی ہے تو معلوم ہوتا ہے، روزہ ٹوٹتا ہے تو معلوم ہوتا ہے، زکوٰۃ نہ دے تو معلوم ہوتا ہے، حج نہ کرے تو معلوم ہوتا ہے، طلاق دیے تو معلوم ہوتا، گالی دیے تو معلوم ہوتا، لیکن یہ ایمان چونکہ چھپی ہوئی چیز ہے، ایمان ختم ہوتا ہے تو معلوم تک نہیں ہوتا۔ یہی تو پریشانی کی بات ہے۔
ٹوپیاں پہن لیے، جھبا پہن لیے، ڈپٹے پہن لیے، رومالا اوڑھ لیے اور سائے پہن لیے، عمرے کو جا کر آ گئے، حج کو جا کر آ گئے، نام مزمل ہے، اکرم ہے، محبوب ہے، مدثر ہے، فلاں ہے اپنی جگہ پر، لیکن اندر کا ایمان باقی ہے کہ نہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ ایمان اور عقیدوں کی حفاظت کرو، اللہ ہم تمام کے ایمان اور عقائد کی حفاظت کرے۔ غلط جملے زبان سے ایسے نہ نکالو۔ بقیہ حرمین شریفین کی باتیں ہیں، اگر مناسب سمجھے تو میں آئندہ جمعہ عرض کروں۔ آخر میں گزارش ہے